السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں، انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ دوسری بار میں جب بار بار کسی شے کا تذکرہ کیا جائے تو رزلٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گا تیسری بار زیادہ اونچا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، لاکھوں کروڑوں سال پہلے آپ نے، میں نے، ہمارے آباء و اجداد نے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا۔ اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، یہ یاد کروانے کے لیے کہ تم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے ایک وعدہ کر چکے ہو، اور اس وعدے کو بیان کرنے کے لیے جو کلمہ ہم تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم میں سے اکثریت یہ بات تو جانتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کا ادا کرنا کیا ہے؟ بولے بھائی، کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن وہی اکثریت یہ بات نہیں جانتی کہ اسی کلمے کے تحت آپ نے اللہ تعالیٰ سے 8 وعدے کر رکھے ہیں۔ کتنے وعدے میرے بھائی؟ 8 وعدے کیے ہیں۔ یعنی جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ اصل میں ان وعدوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ میں اپنی آنے والی زندگی کو ان وعدوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اب اگر کسی کو وہ وعدہ معلوم ہی نہ ہو تو کیا وہ کوشش کرے گا بھائی؟ بولیں بھائی، یہی وجہ ہے کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ دین سے دور ہے، کیونکہ وہ جانتی ہی نہیں ہے کس بنیاد کے اوپر میں مسلمان ہوں، کس وعدے کی بنیاد پہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد ایک دائرے کے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ اور رمضان سے پہلے بنیادی مطالبات کے عنوان سے ہم نے اسی سیریز کا ایک آغاز کیا تھا کہ جہاں پہ ہم ان وعدوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے۔ اور سورۃ ابراہیم کے آیہ نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے یہ ہم سے وعدہ کیا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، کہ میں اس کلمے کی وجہ سے تمہیں دنیا بھی دوں گا، چاہے تمہارے پاس ایٹم بم نہ ہو، چاہے تمہارے پاس بڑی فوجیں نہ ہوں، جیسے صحابہ کو بدر میں نے طاقت دی تھی، کامیابی دی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، میں تمہیں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا، لیکن اگر تم نے یہ وعدہ توڑا میں خود گمراہ کروں گا تمہیں، میں خود رستہ بھٹکا دوں گا تمہارا، تم سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل ہو جاؤ گے۔ قریباً 180 کروڑ، یہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے بھائی کو پتہ نہیں زیرو کتنے ہیں 180 کروڑ میں، اتنا مسلمان، اور ہمیں ایک آئی ایف ماننی ہے، کیا خیال ہے؟ 180 کروڑ مسلمان اور ایک آئی ایم ایف ہمیں مانا۔ ہر ملک کے اندر جو مسلمانوں کا ہے تقریباً اس نے نتھ ڈالی ہوئی آئی ایم ایف نے۔ یہ ضلالت ہے میرے بھائی، اتنی بڑی تعداد، 57 سے زیادہ اسلامی ممالک، اتنی بڑی فوجیں، ساری فوجیں جمع کر لی جائیں تو ایک سے زیادہ ملک بن جاتا ہے، سارے ملکوں کی، اسلامی ملکوں کی فوجیں جمع کر لی جائیں ایک ملک بن جاتا ہے پورا، صرف فوجوں کا، لیکن اس کے باوجود ذلیل ہیں کیونکہ آپ نے وہ وعدہ توڑا ہوا ہے۔ اور اس کی ایک بنیاد کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں وعدہ کیا ہے، جانتے ہی نہیں وعدہ کیا ہے۔ اس لیے یہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ خاموشی، خاموشی، یہ نہیں پتا، نعرہ لگا دیا تھا بھائی، لے لیا ہے ملک، لیکن اب ملک جس وعدے کی بنیاد پہ چلانا تھا وہ تو وعدہ معلوم ہی نہیں ہے،
تو چلائیں گے کیسے؟ تو انہی وعدوں کے اندر میرے بھائی سب سے وعدہ پہلا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، 6 وعدے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، آج 7ویں کی باری ہے انشاءاللہ. لیکن چونکہ الحمدللہ ہماری زندگیاں اتنی مصروف ہیں کہ دوسرے دن ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں بھائی بھول جاتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، کنفرم بھول جاتے ہیں. کنفرم موضوع بھی یاد رہ جائے تو بڑی بات ہے، موضوع بھی یاد رہ جائے تو بڑی بات ہے کہ ہاں اس بارے میں کچھ بات ہوئی تھی. اور پھر رمضان کے بعد سبحان اللہ اب 2 ماہ کے بعد تقریباً ہم دوبارہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو یقیناً اکثر احباب وہ بھول چکے ہوں گے. تو اس میں سب سے پہلا وعدہ میرے بھائی جو آپ کلمہ طیبہ کے ذریعے اللہ سے کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم ہے. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ سارے بولیں علم. تو آپ کلمہ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ پہلے انکار کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں. لا الہ، کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، پھر اقرار کرتے ہیں. اسی طرح ہر شرط کے اندر آپ پہلے انکار کرتے ہیں پھر اقرار کرتے ہیں، یعنی پہلے صفائی کرنی ہے پھر وہاں پہ بیج بونا ہے. گندگی کے اندر کبھی ایمان پروان چڑھتا نہیں چڑھتا. تو آپ نے اس وعدے کے اندر یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں اور علم کا، سارے بولیں بھائی، میں اقرار کرتا ہوں. یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم لو اس بات کا جو تم نے اقرار کیا، یعنی لا الہ الا اللہ. دوسری بات اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس بات کا اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ علم پہلے ہے، عمل، بولے بھائی یہ دوبارہ بولیں، یعنی کہ نماز کا علم کیا ہے؟ پہلے، عمل یہ ہم لیتے صرف نماز روزے میں ہی ہے. شادی کا علم پہلے ہے، شادی بعد میں. آپ ایمان سے بتائیں آپ میں سے کتنے ہیں جن کی شادی ابھی قریب ہوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کسی کی قریب شادی ہوئی ہے ابھی؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، سال، 6 مہینے؟ کوئی کنوارا جس کی ہونے والی ہے اگلے 2-4 مہینوں میں؟ ایسا بھی کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ، سارے بیچارے بیٹھے ہیں جو دوسری کا ارادہ کر رہے ہیں. شادی کرنے سے پہلے میرے بھائی یہ جاننا اسلامیکلی لازم ہے آپ پہ بیوی کے حقوق کیا ہیں اور بیوی کے فرائض کیا ہیں. اور بیوی کے لیے جاننا ضروری ہے شوہر کے حقوق کیا ہیں اور شوہر کے، شوہروں کے حقوق کیا ہیں اور شوہروں کے فرائض. یہ لازم ہے جاننا. آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے. آپ گزارش سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ ایمان سے بتائیں کیا آپ کے معاشرے کے اندر شادی سے پہلے یہ علم حاصل کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ لیں گے پھر شادی کریں گے ورنہ شادی نہیں کریں گے. کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایسا نہیں ہو رہا کہ شادی سے پہلے اس کا علم لینا، ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے گھرانے برباد ہو رہے ہیں. ایک رپورٹ ہے کہ جو پچھلا معاشرہ تھا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ان کی شادیاں 30-30 40-40 50-50 سال ہو گئے لیکن ٹکیاں ہوئے ہیں، ٹکے ہیں. اور آج کل کی جو شادیاں ہو رہی ہیں ان کی ایوریج عمر 10 سال ہے. 10 سال بڑی بتا رہا ہوں، یعنی کہ پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اندر کام کھڑک جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر شادی ہوئی، یقین کرے بندہ دنگ رہ گیا. وہ نیک ہے، متقی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیسی شادی ہے تھوڑے ہی عرصے کے بعد معاملات خراب ہو گئے. اس کی وجہ کیا؟ آپ نے وعدہ پورا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا میں گمراہ کر دیتا ہوں، میں خراب کر دیتا ہوں. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے میں اس وقت تک کسی کے بارے میں فتویٰ لگاؤں گا، بولیں بھائی، جب تک میرے پاس، یہ آپ نے وعدہ کیا ہے. اب اس وعدے کی بنیاد پہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں عمران خان یہودی ہے؟ بولو بھائی، کہہ سکتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے بھائی جو عمران خان سے ملے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کتنے بھائی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ گپ شپ کی ہے، اس کے عقائد کو جانا ہے، اس کی ذات کو جانا ہے، اس نے اس کے بارے میں باقاعدہ علم حاصل کیا اس کے پاس بیٹھ کر؟ کوئی ہے ایسا بھائی؟ لیکن کتنے آرام سے ہم کہتے ہیں یہودی ہے، ملک ویچ چھڑے، امریکن ویچ چھڑے، فلاں بلا 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 بلا. اب قیامت کے دن اللہ کیا کہے گا؟ چپ رہتے کوئی حساب؟ اور بولو بھائی چپ رہو، کوئی حساب نہیں ہے. بولا اللہ کہے گا ثابت کرے گا تو ہلے گا یہاں سے. ثابت کر یہ بندہ یہودی ہے، ثابت کر. اور کیسے ثابت کرنا ہے؟ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے، اتنا یقین ہے تجھے، اتنا یقین ہونا چاہیے جو تو کہہ رہا ہے. ہم میں سے آپ کو لگتا ہے کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ اگر کوئی ملاقات نہیں ہے، ملے نہیں ہے، کوئی ایسا کر سکے گا؟ کتنے آرام سے کہہ دیتے ہو یار آپ کسی کو، کافر بنا دیا آپ نے. اور رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے
کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. اگر تو دوسرا نہیں ہے جو کہنے والا ہے، کثیر علماء کہتے ہیں اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، یہ مسلمان نہیں رہا، یہ کافر ہو چکا ہے. اور اتنے آرام سے کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں. کیوں؟ کسی مولوی نے آپ کو پاٹ پڑھا دیا اس لیے، کسی سیاستدان نے آپ کو 4 باتیں بتا دی اس لیے. آپ نے وعدہ کیا کیا ہوا ہے؟ جب تک علم نہیں ہوگا بولوں گا. بولو بھائی، بولوں گا نہیں. آپ نے وعدہ کیا ہے. اور تیسری بات اس میں کیا ہے؟ علم کتنا حاصل کرنا بھائی؟ جتنا ضروری ہے بس. یعنی جو آپ نے عمل کرنے لگے ہیں نا، اس عمل کا علم ضروری ہے، بس اتنے ہی علم ضروری ہے. آپ پہ نماز فرض ہو گئی ہے، اب نماز کا علم. آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو زکوٰۃ کا علم آپ پہ فرض نہیں ہے. آپ پہ حج فرض نہیں ہے تو حج کا علم آپ پہ فرض نہیں ہے. شادی ابھی قریب نہیں ہونے والی، ابھی آپ بچے ہیں، اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں، تو اس شادی کا علم آپ پہ فرض. حاصل کر لیں تو نفلی کام ہے بھائی، جتنا مرضی حاصل کرو اتنا اجر ہے. لیکن شادی کرنے جا رہے ہیں، اب اس کا علم لینا کیا ہے؟ لازم ہے، ضروری ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائی آپ کا؟ بولے بھائی پہلا وعدہ. اس میں آپ وعدہ کیا کرتے ہیں؟ میں جہالت کا. بولیں بھائی میں جہالت کا. ہمارے معاشرے میں جہالت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا ملک ہے. ابھی پہلا وعدہ پورا نہیں ہے تو دوسرے کی طرف انسان کیسے جائے گا؟ دوسرا وعدہ وہ کیا ہے؟ یقین. کیا ہے میرے بھائی؟ یقین. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہر قسم کے شک کا انکار کرتا ہوں اور مکمل یقین کا. بھائی اب بولیں سارے، ہر قسم کے. بول دو یار، کچھ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹرسٹ میں. ایک دفعہ کہہ دو سارے، شاباش. ہر قسم کے بولیں بابا جی. اور اقرار کرتا ہوں. یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ. کیوں؟ جو علم اب آپ نے لے لیا ہے، اگر اس پہ یقین نہیں ہے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ پہلی بات کیا ہے اس کے اندر جو ہم نے پڑھی تھی کہ یہ علم پہ جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا. جتنا علم کے اوپر یقین کمزور ہوگا اتنا آپ کا عمل کمزور ہوگا. نماز پڑھنا جتنا زیادہ مشکل ہے آپ کے لیے اتنا اللہ کی ذات پہ یقین کمزور ہے آپ کا. نماز پڑھنا جتنا آسان ہے آپ کے لیے اتنا اللہ کی ذات پہ یقین آپ کا زیادہ ہے. بھائی یہ زہر ہے، اس کے اندر زہر ہے، میں آپ کو کہوں یہ پیو، آپ پیئیں گے؟ کیوں؟ یقین ہے زہر کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے. تو اب یہ یقین آپ کو پینے دیتا. بولیں بھائی یقین آپ کو پینے دیتا. ہمارا عقیدہ ہے اللہ پہ، ایمان نہیں ہے. عقیدہ ہے اللہ پہ، یقین نہیں ہے. کیونکہ یقین ہو تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کافر میں اور مومن میں جو فرق کرتی ہے شاید وہ نماز ہے. پڑھنے والا ادھر ہے، نہ پڑھنے والا ادھر ہے. بندہ نہیں پڑھتا کہتا نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. یعنی کہ عقیدہ ہے لیکن یقین نہیں ہے. کیونکہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. مر جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین. جو رشوت لے رہا ہے نا اس کو الرزاق ہونے پہ یقین. بولیں بھائی رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ کہتا ہے اللہ پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا، میں نے کرپشن کر کے رزق لینا ہے، پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا. ہاں اللہ رزاق ہے، جی بالکل اللہ رزاق ہے، مانتا ہے لیکن یقین نہیں. دوسری بات کیا پڑھی تھی ہم نے؟ شک شیطان کی طرف سے ہے اور یقین. آپ کو اپنی بیوی پہ شک ہو رہا ہے، اپنے بچوں پہ شک ہو رہا ہے، اپنے اہل و عیال پہ شک ہو رہا ہے، لازم ہے کہ یہ شیطان ہے، لازم ہے. اور اگر آپ نے شک دور کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ بولے بھائی. تو پہلی شرط پوری کریں گے، وہ کیا ہے؟ علم لیں گے. یعنی کہ علم کے ذریعے یا تو شک ختم ہو جائے گا یا شک یقین میں بدل جائے گا. لیکن شک میں پڑھنا، بولے بھائی شک میں نہیں پڑھنا. ہم اپنے بچے کو پتہ کہتے ہیں بچہ برباد کرنا ہے تو ہم اس طرح روزانہ اس کو برباد کرتے ہیں. سچ سچ بتا تو کدھر سے آ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کا یہ جملہ ہی بتا رہا ہے بچے پہ یقین. سمجھ رہے ہیں؟ کدھر سے آ رہا ہے بھائی؟ فلاں سے آ رہا ہوں. خلاص شک ہے تو علم کے ذریعے ثابت کر لو، نہیں ہے تو یقین کر لو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ نہ آپ کو بچے پہ اعتبار ہوتا ہے نہ بچے کو آپ پہ اعتبار رہتا ہے. یہ دوسرا اصول ہے جو ہم نے یقین کے اندر پڑھا تھا کہ شک شیطان کی طرف سے، یقین. تو آپ نے دوسرا وعدہ کیا کیا میرے بھائی؟ کہ میں ہر قسم کے شک کا انکار کرتا ہوں اور مکمل یقین کا اقرار کرتا ہوں. تیسری بات ہم نے جو پڑھی تھی وہ کیا ہے؟ قبول. کیا ہے میرے بھائی تیسری شرط؟ قبول.
اس کے اندر آپ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے دین کا ہر جز کے انکار کرنے کا میں انکار کرتا ہوں اور مکمل دین کو قبول کرنے کا اقرار کرتا ہوں. جب شادی بیاہ ہو تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے کر لینے ہیں, مجرے کرانے ہیں, ڈانس کرانے ہیں, ہاں جی, ٹرانسجینڈرز بلانے ہیں, نچوانا ہے ان کو, لیکن جب مسجد میں آنا تسبیح پکڑ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنا ہے, یہ نہیں چلے گا. وہ شادی حال کے اندر بھی دین مجھے قبول ہے کہ وہاں پہ دین کیا کہتا ہے, اور مسجد کے اندر دین کیا کہتا ہے مجھے یہ بھی قبول ہے. میں نے دین کو باربی کیوں بنانا, باربی کیوں سمجھتے ہیں, بوفے سمجھتے ہیں, بوفے سمجھتے ہیں بھائی. بوفے میں کیا کرتا ہے بندہ, جو مرضی کا ہے وہ لے لیتا ہے, جو مرضی نہیں ہے چھوڑ دیتا ہے. جو آپ کے کلچر کے ساتھ, آپ کی روایت کے ساتھ, لائف کی زندگی کے سٹائل کے ساتھ ملتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, جو نہیں ملتا وہ نہیں لیتے. اگر آپ کے دفتر والے سارے نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھ لی, دفتر والے سارے داڑھی منڈے ہیں, داڑھی نہیں رکھنی کیونکہ کوئی نہیں رکھتا, کیونکہ داڑھی رکھنا میرے لیے مشکل کام ہے, لیکن نماز پڑھنا کیا ہو گیا کیونکہ سارے پڑھ رہے ہیں. تو جو آسان ہے وہ میں لے لوں گا, جو آسان نہیں ہے وہ میں لیتا نہیں. تو آپ یہ تیسری شرط میں اس کا کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں. مجھے مکمل دین کیا ہے, قبول ہے, اور کسی بھی جز کے انکار کرنے کا میں کیا کرتا ہوں, اس کا انکار کرتا ہوں. دوسری بات اس کے اندر, آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا قبول میں, یہ بڑا اہم وعدہ ہے میرے بھائی, کہ اللہ جی مجھے پتہ ہے کہ میں دین پہ چلوں گا مشکلیں آئیں گی, میں دین پہ چلوں گا راہ میں رکاوٹیں آئیں گی. اللہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہے قرآن کے اندر کیا کیا ہوگا, تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہوا, اس کے صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہوا. پھر اللہ آپ سے کہتا ہے قبول ہے. سمجھ آ رہی بات کی, اللہ کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. اللہ آپ کو پہلے سے ساری مشکلیں بھی بتا رہا ہے, اس کو ماننے کی وجہ سے تیری راہ میں مشکلیں کیا آئیں گی. اس مشکلوں کے باوجود کیا تجھے قبول ہے. آپ اگر کہتے ہیں قبول ہے تو پھر مشکلیں آنے کے بعد اگر تو نے توڑ دیا, اللہ سے بے وفائی کر دی, تو وعدہ توڑ رہا ہے, کیونکہ یہی تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اسی لیے صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, گرم ریت پہ لیٹ رہے ہیں, ہر چیز برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہمیں یہ سب کچھ کیا ہے, بولے ہمیں سب کچھ کیا ہے, قبول. ہمیں پتہ یہ ہونا ہے, ہمیں قبول ہے, ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں ہٹنا. اور یہاں پہ آپ چھوٹا سا عمل کرتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو اپنے دوستوں کی طرف سے پریشر آتا ہے, اپنے رشتہ داروں کی طرف سے پریشر آتا ہے, کوئی جگت مار دیتا ہے آپ کو, کوئی نیچا دکھاتا ہے آپ کو, آپ فوراً کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اللہ چھوڑتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہم اللہ چھوڑتے ہیں فوراً, بعد میں ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں. سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں, وہ وعدہ چھوڑ دیتے ہیں. حافظ صاحب کی کر یہ معاشرے سے گران ہے, حافظ صاحب کی کر ناک رکھنی پہنتی ہے, حافظ صاحب بس کرنا پہنتا ہے مجبوریاں نے. یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کرنا پہنتا ہے مجبوریاں ہیں, یہ ان کو نہیں پتا تھا. نسل در نسل غلامی چل رہی ہے بھائی, بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کی نسل در نسل, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ مانا تھا ہمیں قبول ہے, ڈٹ جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تیسری اور آخری بات میرے بھائی, ظاہری سی بات ہے آپ سے غلطی ہو جانی ہے. اگر آپ کو قبول بھی ہے, آپ سلپ ہو جائیں گے, آپ غلطی کر بیٹھیں گے, آپ لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے, تو یہ بھی آپ نے قبول کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے غلطی کرنا اسلام میں مسئلہ نہیں ہے. اسلام میں مسئلہ کیا ہے, غلطی کے بعد غلطی پہ ڈٹ جانا, بس اسلام میں یہ مسئلہ ہے. تو آپ نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ غلطی بھی ہو جائے تو میں اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے توبہ کروں گا, اللہ آپ کو مکمل طور پہ معاف کرے گا, آپ دوبارہ سے وہ کوشش شروع کر دیں گے. یہ کیا ہے آپ کا میرے بھائی تیسرا وعدہ. چوتھا وعدہ کیا ہے, تسلیم و رضا, یعنی فرما برداری. یعنی آپ کے پاس علم آ گیا میرے بھائی, اس علم پہ آپ کو یقین بھی آ گیا, آپ نے مکمل طور پہ قبول بھی کر لیا. اب چوتھا سٹیپ کیا ہوگا, سرنڈر کر دیں. اب جھک جائیں اور جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو ماننا, عمل میں لانا شروع کر دیں. تو یہاں پہ آپ وعدہ کیا کرتے ہیں, میں اللہ کی نافرمانی کا انکار کرتا ہوں اور فرما برداری کا, بھائی ایک دفعہ بول دیں سارے وعدہ, کیا کرتا ہوں, انکار کرتا ہوں, فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں. یہ چوتھا وعدہ ہے. پانچواں وعدہ وہ کیا ہے, ایمانداری. ایمانداری کیا ہے کہ میں منافقت کا انکار کرتا ہوں اور ایمانداری سے سب کچھ قبول کرنے کا. یعنی یہ چاروں چیزیں جو میں نے پہلے مانی ہیں, صرف ظاہر میں نہیں مان رہا, باطن میں بھی مان رہا ہوں. ٹرانسپیرنسی ہے, شفافیت ہے, میں ناٹک نہیں کر رہا, میں ڈرامہ نہیں کر رہا, جو اندر ہے وہی باہر ہے. ایمانداری سے میں اس دین کو قبول کرتا ہوں, کیونکہ رسول اللہ کے مجلس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کیا ہیں بھائی, منافق ہیں. اب یہ جملہ سنیے گا, بہت خطرناک جملہ ہے. منافق ظاہری طور پہ مسلمان ہوتا ہے,
لیکن اللہ کی نظر میں کافر سے زیادہ اللہ اسے نفرت کرتا ہے، کافر سے کم نفرت کرتا ہے، منافق سے زیادہ نفرت کرتا ہے، جس کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، علی، فاطمہ اس طرح کا ہوتا ہے، جو ظاہر میں مسلمان دکھتا ہے، مسلمانوں کے رسم و رواج بھی فالو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے، جس سے اللہ زیادہ نفرت کرتا ہے، کیونکہ اندر کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ کیونکہ کافر اللہ کم نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے کہ میں مانتا نہیں، اس لیے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا دشمن، بولے بھائی، اس کا پتا ہے ہمیں دشمن، یہ بندہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن جو منافق ہے اس کا تو پتا ہو سکتا ہے میری مجلس میں بیٹھا ہو سکتا ہے میرے نام کے نعرے مار رہا ہو، اب اس سے ہم لڑیں گے نہیں، اس کو تو اپنا سمجھیں گے۔ چیرتا یہی ہے اس وقت امت کو جس نے برباد کیا ہے میرے بھائی، وہ منافق ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ 2-4 دفعہ ہمارے ملک میں امریکہ نے حکومت کو گرایا ہے، ہمارے لوگوں نے گرایا ہے، وہ خود آ کے نہیں گراتا، کیا کرتا ہے؟ ہمارے ملک میں سے منافق ڈھونڈتا ہے، جو بظاہر کیا کہہ رہے ہیں؟ حق یا رسول اللہ، جو نادرا کہہ رہے ہیں تکبیر، جو کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لیکن اندر سے کیا کر رہے ہیں؟ جڑیں کاٹ رہے ہیں، اندر سے ان کے سسٹم پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مسلکوں کے اندر کیا ہیں؟ منافقین بیٹھے ہیں، وہ دوسری مسلک کی مسجدوں میں جاتے ہیں درس سننے کے لیے نہیں، کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے درس میں سے، پھر جا کے کیا کریں گے؟ اپنی مسجدوں میں، دوسری مسجدوں میں جا کے پروپیگنڈا کریں گے، پھیلائیں گے ان چیزوں کے بارے میں۔ آپ بھی سن کے آیا ہوتے ہیں کہندہ ہوتے ہیں کہندہ ہوتے ہیں کہندہ، جب پروپیگنڈا ہوگا لوگ شک میں پڑ جائیں گے، جب لوگ شک میں پڑ جائیں گے وہ سننا چھوڑ دیں گے۔ یہ منافقین ہیں میرے بھائی، اس لیے اللہ ان سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ سنیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، میں منافق ہو گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے تم تو بڑے اچھے بھائی ہو، بھائی ہمارے اچھے مسلمان ہو، یہ کیسی بات کر رہا ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ کہنے لگے میں نبی کی جب مجلس میں ہوتا ہوں نا، ایسے لگتا ہے جنت جہنم سامنے پھر رہی ہے، میرے ایمان اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گھر میں آتے ہیں، کام کاروبار کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہ ایمان رہتا۔ یہ تو دوہرا معیار ہو گیا بھائی، باہر کچھ اور ہیں اور اندر میں تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے یہ معاملہ تو میرا بھی ہو جاتا ہے بھائی، تو کیا نعوذ باللہ میں منافق ہو گیا؟ اب یہ اس پریشانی کے اندر بھاگے بھاگے رسول اللہ کے پاس گئے، بھائی یہ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ نے فرمایا کہ اگر میری مجلس کا ایمان اور باہر کا ایمان برابر ہو جائے تو فرشتے گلیوں میں تم سے سلام لینے لگے۔ یہ ایمان کی فطرت ہے، کبھی یہ بلند ہوتا ہے، کبھی یہ نیچے چلا جاتا ہے، تبھی تو آزمائش ہے۔ کیا خیال ہے؟ اگر ایک ہی جیسا رہے تو آزمائش کیا ہو جائے گی بھائی؟ کبھی دل کرتا ہے پورا قرآن پڑھ دیں، اور کبھی ایک صفحہ پڑھنے کا دل، کبھی دل کرتا ہے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کبھی 2 نفل پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھنے کا یعنی کہ آپ 10 منٹ پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، اور کبھی آپ نماز ہوتے ہوئے سامنے جماعت ہو رہی ہے لیکن جانے کا دل۔ تو یہ ایمان کی کیا ہے؟ فطرت ہے، یہ اوپر بھی جاتا ہے یہ، لیکن ان میں خوف تھا کہ کہیں ہم بولیں بھائی منافق نہ ہو جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کے پاس لسٹ تھی ان منافقین کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتے تھے۔ وہ ان کو لسٹ کیوں دیتے تھے؟ کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں معلوم ہونا چاہیے کون ہمارا ہے کون ہمارا۔ تو جب مجلس کرو، میٹنگ کرو، معاملات کرو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے وہ دشمن تو نہیں بیچ میں بیٹھا ہو، لیکن اناؤنس کرنا، لوگوں کو بتانا، ایسے نہیں کرنا، چھپا کے رکھنا۔ تو جب عمر بن خطاب کو پتہ چلا نا کہ ایسے ایسے لسٹ ہے، وہ ان کے پاس گئے، کہنے لگے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، میرے بعد نبی ہوتا تو۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوف دیکھیں ان کا کہ کہیں ہمارا ایمان خراب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کیا کہتے ہیں کہ منافق آدمی کو خوف نہیں ہوتا کہ میں منافق ہو جاؤں گا، کیونکہ ایمان ہے ہی نہیں، تو لٹنے کا خطرہ ہے ہی نہیں۔ ایمان والے کی سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ سب سے بڑی نشانی ہی یہ ہے ایمان والے کی، اس لیے وہ ان نشانیوں پہ غور کرتا ہے جو رسول اللہ نے بتائیں، جو اللہ نے قرآن میں بتائیں کہ ان میں سے میرے میں کوئی ہو نہ۔ اس میں سب سے بڑی نشانی اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ظاہر پہ توجہ زیادہ دیتے ہیں، باطن کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ منڈا دکھتا کیسا ہے، منڈا کماتا کتنا ہے، یہ ان کی پریورٹی زیادہ ہوتی ہے
یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دین میں کتنا اچھا ہے اور رشتہ کر دیتے ہیں. یہ منافقوں کی ایک پہلی نشانی ہے. یعنی ظاہر پہ توجہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ دیتے ہیں اور باطن کو نظر انداز کرتے ہیں. دوسری نشانی، یہ لوگ باتوں کے شیر ہوتے ہیں، جب عمل کی باری آتے دڑکی لگا دیتے ہیں. نعرہ ماریں گے کہ جی مسجدوں کو صاف کرنا، گلیوں کو صاف کرنا کیا ہے؟ لازم چاہیے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، صفائی نصف ایمان ہے. جب آپ کہیں گے آؤ صفائی کرو، کوئی بندہ پیچھے نظر. یہ ایک وجہ ہے کہ وہ باتوں کے شعر ہوتے ہیں. مومن کیا کرتا ہے؟ یا تو کہتا نہیں ہے، کہہ دے تو مر جاتا ہے. اب مر جاؤں گا لیکن اب میں نے زبان دے دی ہے، عمل کروں گا. نہیں تو میں کہوں گا، میں وعدہ نہیں کروں گا بھائی، میں زبان نہیں دوں گا. وہ اپنی زبان کا خیال کرتا ہے. پھر تیسرا، اللہ قرآن میں، قرآن سورۃ المنافقون ہے، نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. منافق آدمی پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، کان پہ جوں تک نہیں رینگتی اس کے. جو ایمان والا ہوتا ہے کم از کم نصیحت کا اثر ضرور ہوتا ہے اس کو. وہ یہ ضرور کہنے لگ جاتا ہے یار مجھے بدلنا چاہیے. بے شک نہ بدلے، وہ مشکل ہو رہا ہے بدلنا، لیکن ایک دفعہ اندر ہلچل، بولیں بھائی ہلچل ضرور ہوتی ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہ کہ وہ مولوی چپ کر جا یار، تو سر کھا لیا ساڈا، تو پیچھے ہی پہ آ گیا ساڈے. یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کو نصیحت سے نفرت ہوتی ہے، اس کو نصیحت اچھی نہیں لگتی. چوتھا، منافق غلطی نہیں مانتا اپنی، ہمیشہ تکبر کرتا ہے. اس کو کہا جائے کہ بھائی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے تو غلطیاں کری جا رہا ہے، مان تو لینا بھائی تو غلطی کر رہا ہے. بھائی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تو نے داڑھی رسول اللہ کی طرح نہیں رکھی، مان تو صحیح نا کہ رکھنی چاہیے، مان تو صحیح نا. مانے گا تو کبھی اللہ توفیق بھی دے گا کہ تو رکھ لے. تو مانتا ہی نہیں ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو بھائی آپ کو شفا کیسے ملے گی؟ آپ دوائی کیسے لیں گے؟ پانچواں، منافق آدمی سے عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی، اسے نہیں پڑھی جاتی. وہ کوشش کرتا ہے پڑھنے کی لیکن پڑھی نہیں جاتی. اس لیے صحابہ اور ہمارے اسلاف جو ٹیم ڈھونڈتے تھے نا، جن لوگوں سے مل کے ہم نے کام کرنا ہے، ان کی فجر دیکھتے تھے اور عشاء دیکھتے. اس لیے میرے سے کوئی پوچھے نا نوجوان، آپ صاحب دوست نہیں ملتے، میں کہتا ہوں دوست بناؤ تو فجریہ بناؤ. کیا بناؤ بھائی کون سا دوست بناؤ بھائی؟ فجریہ عام بھی ہوتا بھلا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. فجریہ دوست بناؤ، یعنی فجر پڑھتا ہو اور پہلی ایک ہی صف ہوتی ہے اکثر، تو پہلی صف کا بندہ ہو، نوجوان ہو، اس کو پکڑ لو. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے میرے دوست فجر سے بنے، کیونکہ ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے فجر از اے کمانڈوز پریئر. یہ جو کمانڈوز ہوتے ہیں ان کی نماز فجر کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ آپ پہلی جنگ جیت جاتے ہیں اگر آپ فجر پڑھ لیں. صبح جب اٹھتے ہیں تو شیطان کی اور آپ کی، شیطان آپ کو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دم کرتا ہے آپ پہ، پتہ ہے بھائی آپ کو؟ صحیح حدیث ہے کہ جب آپ اٹھتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے کہا جو صاحب الارم وجہ ہے، میں دیکھا میں کہ بس 2 منٹ بعد اٹھتا ہوں، 2 منٹ بعد 8 ہوئے سے. یہ دم ہوتا ہے شیطان کا، لٹرلی دم کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ سو جا، یہ 3 بار کہتا ہے، سو جا ابھی رات بڑی لمبی ہے، ابھی بڑا. یہی سوچ کے نہیں بندہ الارم کو سنوز کرتا. سنوز پتہ ہے نا، یہ سنوز فتنہ ہے الارم کا. صحیح بات ہے، سنوز یعنی کہ 5 منٹ بعد دوبارہ بج جاتا ہے الارم، اس کی وجہ سے بندہ 5 منٹ، وہ شیطان ہوتا ہے. اٹھ گئے ہو تو دیکھ لو اب جنگ ہے تمہاری، یا تو شیطان جیتے گا یا تو اکثر کون جیتتا ہے؟ شیطان جیت. آپ پہلی جنگ ہار جاتے ہو. یہ منافق کی نشانی ہے. چھٹی نشانی، عادتاً جھوٹ بولتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بولیں بھائی کیا کرتا ہے؟ عادتاً جھوٹا ہوتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اس کی عادت ہو گئی ہے. اوہ بلی آئی ہو، یہ جھوٹ ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے اس کو تو زیادہ گندا کیا ہے. یعنی جھوٹ پہ اللہ کی لعنت ہے، اور تو اتنا مذاق اڑا رہا ہے اس بات کا کہ مذاق میں تو جھوٹ اڑانے لگ گیا. یار حد ہو گئی ہے، جس پہ لعنتیں برس رہی ہیں تو اس کے بارے میں مذاق کر رہا ہے. اس لیے جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے اس کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. دوسرا، وعدہ کرتا ہے اور وعدہ، بولیں بھائی ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، جو دوست نوجوان بیٹھے ہیں، پرومسز آر میڈ ٹو بی بروکن. وعدہ کیے ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ، تو حد ہوگی. دیکھو خباثت، دیکھو آپ محاورے کیسے چل رہے ہیں معاشرے میں بھائی. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ عہد حافظ صاحب تھوڑا سیاسی بیان ہے. کو بات کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ عہد حافظ صاحب تھوڑا، کیا مطلب؟ نہیں یہ کرنے ہی نہیں تو نے. اس لیے سیاستدان ہمیشہ فیوچر ٹینس میں بات کرتے ہیں، ایسے کروں گا، ایسے ہوگا، یہ ہو جائے گا، ایسے کر دیں گے. حال کی بات کرتا، عمل کی بات کرتا، کیونکہ اس نے وعدہ کنفرم توڑنا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو گیا ہے، ایسے تھوڑا سیاسی بیان ہے. اور یہ حدیث سنیں میرے بھائی قسم سے،
میں نا اکثر اب کبھی کام کریں یا کوئی دوست کہے کہ میرے میں کوئی ایک عادت بتا دیں جو پیدا ہو جائے، میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، زبان. بس زبان مجھے چاہیے، یعنی جو تو کہہ دینا اس کے لیے مر جائے، اس پہ ڈٹ جائے، بس یہ چیز چاہیے. جس میں یہ چیز ہے اس کو بدلنے سے اور معاشرہ بدلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. جس کی زبان ہے، قسم سے مجھے یہ نہیں ملتی. بڑے بڑے ترم خانوں کی یہ زبان نہیں ملتی، پھر جاتے ہیں اگلے دن بھول جاتے ہیں کہ زبان دی تھی. اور یہ حدیث سنیں، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں سے وعدہ کرتا ہے اور توڑ دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. کتنی خطرناک حدیث ہے. اور ہم ادھار لے کر غائب ہو جاتے ہیں. ہم بندے کو زبان دے کے غائب ہو جاتے ہیں، فون اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ وجہ ہے میرے بھائی، سب کچھ ہونے کے باوجود گند ہے آپ کے گھر میں. حرام کی شے سے کبھی حرام کی پروڈکشن ہو سکتی، حلال کی پروڈکشن نہیں ہو سکتی. حلال کے پیدا کرنے ہیں نا میرے بھائی، حلال کا ماحول پیدا کرنا، تو حرام کام کرنا یا تو زبان دینی نہیں، دے دی ہے تو بھائی پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پہ کھڑے ہو جاؤ. تو منافق کیا کرتا ہے؟ وعدہ، بولے بھائی وعدہ توڑ دیتا ہے. تیسری بات، وہ امانت میں کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. امانت میں خیانت یہ بھی ہے میرے بھائی، میں نے مزدور رکھا، صرف مزدور ایماندار ہو جائے پاکستان کھڑا ہو جائے گا. اب ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہو گئی ہے، جتنا تک سر تے نہ کھلو یہ مزدور کام، یہ عام ہوگی نا بات. کیوں؟ بےایمان ہے. کیوں بےایمان ہے؟ ہم نے اسے ہائر کیا ہے، کرائے پہ لائے ہیں. کتنے دیر کے لیے؟ 8 گھنٹے کے لیے. 8 گھنٹے کیا دے رہے ہیں؟ 800 روپیہ دے رہے ہیں. گھنٹے کے کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ 100 روپیہ دے رہے ہیں. آدھے گھنٹے کتنے دے رہے ہیں؟ 50 روپیہ دے رہے ہیں. مفت کام کر رہا، کوئی دین چڑھا رہا ہمارے پہ، کوئی احسان کر رہا نہیں کر رہا. لیکن مالک سر پہ ہو تو کام کرنا، مالک نہ ہو تو کام، یعنی کہ کوئی شے لینا ہو جائے نا، اے تہاڈی شے خراب ہو گئی تو میں لے کے آؤں، گجراں نوں لے کے آؤں، سمجھ رہے ہیں؟ نال والی دکان تو ہوتی ہے لیکن گجراں والا جائے گا لینے کے لیے، تاکہ ایک دن ٹھیکہ کیا ہو جائے بھائی، ایک دن ٹھیکہ کیا ہو جائے. تجھے کیا لگتا ہے تو اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ایسا کر سکتا؟ یہ بے ایمانی ہے میرے بھائی. آپ سسٹم پہ بیٹھے ہیں کیونکہ CCTV کیمرہ ہے، اس وجہ سے آپ ایمانداری کر رہے ہیں، یا اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ فرق ہے. جیسے ہی بلائنڈ اسپاٹ میں آپ آتے ہیں یا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ فیس بک کھول لیتے ہیں. جیسے ہی باس کو نزدیک آتا ہے تو آپ کام کرنا یہ بے ایمان آدمی ہے. بوٹی مارنا بھائی، بولو نقل کروانا، یہ جو ثواب سمجھ کے آپ نقل کروانا نا، میرا دوست پاس ہو جائے گا یار، سال ضائع ہو جانا. او بھائی یہ بے ایمانی ہے، یہ خیانت ہے. کیونکہ یہی دوست اگر پاس ہو کے ڈاکٹر بن گیا، اپنی بیوی کا علاج اس کے پاس کرانے جاؤ گے؟ بولے بھائی لے کے جاؤ گے بیوی کو، جنہوں پتہ ہی نہیں ڈاکٹری کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ نقل سے پاس ہوا ہے. اس لیے ایسے ڈاکٹر اگر برج بنائیں گے وہ 5 سال سے پہلے ٹوٹے گا، سول انجینئر کرے گا یا الیکٹریشین کا کام کرے گا، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ تیری وجہ سے، تیری بے ایمانی کی وجہ سے. ہاں ٹیچر کہتا ہے بھائی سارے بچے نقل کر لو، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن آپ نے یہ بھی کیا ہے امانت میں، ہم کیا سمجھتے ہیں بس امانت میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو 5000 روپے دیا، یہ اپنے پاس رکھ لو اور کل میں لے لوں گا تو کل آپ مجھے دے دو، یہ امانت میں، یہ مطلب ایماندار ہے. یہ صرف اس کا ایک جزو ہے. اور آخری بات یہ سنیے گا بھائی، سبحان اللہ، جب لڑائی ہو جائے، جب اس پہ پریشر پڑے، یہ گالی دیتا ہے. منافق آدمی پہ جب پریشر پڑتا ہے، بولو بھائی کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں گالی عام ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ یعنی کہ مکینک، یہ جو مکینک حضرات ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تو میں مان نہیں سکتا. کبھی کبھی میں اکثر مکینکوں کی دکانیں بدلتا ہوں بائک کے لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ گالی نہ نکلے. میں نے آج تک ایک دکان نہیں دیکھی جہاں پہ گال، اور اتنی گندی گالی نکالتے ہیں قسم سے بیٹھا نہیں جاتا. اور لٹرلی میں ہاتھ جوڑا، خدا کا واسطہ بھائی جتنی دیر بیٹھا ہوں اتنی دیر صرف نہ نکالو، چلا جاؤں گا تو نکال لو. اور کس کو گندا کر رہے ہیں؟ جس کا قصور ہی نہیں ہوتا. ماں کی گالی نکالتے ہیں اور بہن کی گالی نکالتے ہیں. کبھی ابے کی گالی سنی ہے؟ ابے کی اور بھا کی گالی نہیں نکالتے، ماں اور بہن کی نکالتے جو ادھر ہے ہی نہیں ہے. اور ہماری دوستیوں میں، لاہوریوں کی دوستیوں میں کیا ہو گیا ہے؟ گالی نکالنے اگر آپ لگ گئے دوستی میں، بھینڈ دی کر کے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہماری دوستی مضبوط ہو گئی ہے، کیونکہ ہم بے تکلف ہو گئے ہیں. ان للہ بھائی، یہ دوستیاں ہیں جس کے اندر گالی دینا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بے تکلف ہو گئے. ایف ورڈ یوز کر رہے ہیں آپ صرف گورا دکھنے کے لیے، ایف ورڈ بھی گالی ہے. اب وہ لوگوں کو پتہ ہے جو نوجوان بیٹھے ہیں، ایف ورڈ یوز کریں گے، MF یوز کریں گے، صرف کس لیے؟ تاکہ میں ماڈرن محسوس ہوں، میں بڑا ماڈرن ہو گیا. یہ نشانیاں ہیں آپ میں تو کیا ہے بھائی؟
رسول نے فرمایا خالص منافق ہے، خالص. اور اگر آپ ان سے پاک ہیں تو الحمدللہ اللہ نے آپ سے بچایا ہوا ہے. لیکن یہ غلطیاں آپ کر رہے ہیں لیکن ان غلطیوں کو مان رہے ہیں، یہ منافق نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. یہ فرق ہے. غلطیاں کر رہے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں، آپ سب میرے پاس دعا کیتا کرو، زبان ساڈی خراب ہوئی ہے، یہ کرنا چاہیے نہیں، دعا کرو اللہ منو ہدایت دے. یہ ایمان والا ہے لیکن کمزور ہے. لیکن جو کیا کہتے ہیں نا حافظ صاحب، ان دے بغیر سن دے نہیں، ان دے بغیر کام ہو سکتا نہیں، یہ منافق ہے، کیونکہ یہ مانتے ہی نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے وہ غلط ہے. اور چھٹی وعدہ آپ نے اللہ سے کیا کیا ہے، اخلاص. کیا کیا میرے بھائی سارے بولے، اخلاص. وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں، میں دکھاوے کا انکار کرتا ہوں اور اخلاص کا اقرار کرتا ہوں. بولے بھائی کیا کہتے ہیں آپ، اور اخلاص کا اقرار کرتا ہوں. اور اس کے اندر آپ اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں یا کسی ذات سے دور ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف اللہ ہوتا ہے. یہ اصول نہیں پکڑنا جیب گرم تو ہم نرم. ہمارے ہاں اصول کیا ہے بھائی، جیب گرم تو ہم، بولو بھائی خود غرضی کی بنیاد پہ سارے رشتے ہیں، مطلب کے سارے رشتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ باپ اور ماں کا رشتہ بھی اب مطلبی ہوتا جا رہا ہے. جو کماؤ پوت ہے، کماؤ پوت سمجھتے ہیں بھائی، اور بولو بھائی کماؤ پوت سمجھتے ہیں نہیں، جو کمانے والا ہے، جو شبنٹو لانے والا ہے، شبنٹو سمجھتے ہیں بھائی، شبنٹو. جو شبنٹو لانے والا ہے اس کو دیسی گھی کے پراٹھے جب آئے، او میرا پتر ہے میں صدقے میں واری میں قربان. جو دوسرا بچہ ہے 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سارا کچھ ہے، لیکن تنخواہ بیچارے کی 10,000 ہے. ان کو پوچھتا، کو مشورہ کرتا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ بچوں کے ساتھ، ان کو بتلا رہے ہیں مطلب کا رشتہ ہے اپنے خون کے ساتھ. تو سوچو غیروں کے ساتھ یہ کیا کرے گا. خون کے ساتھ اگر مطلب کا رشتہ ہے، جو روپیے دے رہا ہے اس کی پروٹوکول زیادہ ہے. یقین کریں میں نے کچھ بھائی دیکھے ہیں، بہنوں کی منگنیاں ہو جاتی ہیں، ان کو بعد میں پتہ چل رہا ہوتا ہے تیری بہن کی منگنی ہو گئی ہے. کیوں؟ اس سے کوئی مشورہ تک نہیں کرتا. یہی شے بغاوت میں لے کر آتی ہے، یہی شے گھروں کے اندر گند پیدا کرتی ہے. تو اسے اندر نہ کر دے، میں نل کدی کر دینے. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ تھوڑا کماتا ہے. وہی بات، جیب گرم تو ہم، بولے بھائی جیب گرم تو ہم نرم. نوجوانوں نے دوست بنائے ہوتے ہیں، کوئی اس کی اسائنمنٹ میں مدد کر رہا ہے تو دوست ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے تو کالج وہ جاتا ہے تو یار اس کو دوست بنا کے رکھو، مجھے بھی کالج میں لے کے چلا جائے. اب موٹر سائیکل گیا اب تو دوستی، اب نیا دوست لبیں گے جس کا موٹر سائیکل ہے. 2 کریانے والے ہیں، ایک کے بعد پک اپ ہے، ایک کے بعد پک اپ نہیں ہے. وہ شالمی جانا ہے سامان لے آندا ہے، ہاں جی، وہ منڈی جاتا ہے سامان لے کر آ جاتا ہے. اب آپ نے اس کو کیا کر لیا ہے، میرا بھی لائیں یار. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، چائے پلا رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، گھر بھی آنا جانا ہے. پک اپ غائب تو دوستی غائب. تو یہ بنیاد کے اوپر ہمارے رشتے کیا ہوتے ہیں میرے بھائی، کمزور ہوتے ہیں. آپ نے عمل کرنا ہے تو کس کے لیے، تو اس لیے اخلاص ہی ہوتا ہے. آپ لوگوں کے اچھے برے سے کیا ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، گلی کے اندر انرجی سیور لگائیں گے. اب سارے کے گھر ہیں نا بھی، گلی میں 8-10 گھر ہیں، اس نے انرجی سیور لگایا، دوسرے نے بند کر چھڑیا. کیوں؟ ایک ہے نا، نظر آ رہا ہے نا. اب یہ 8 دن 10 دن تو برداشت کرتا ہے، اور 8-10 دن کے بعد کیا کرتا ہے، میرا آرام دا پیسہ آیا میں بالنا ہے تو ٹھیکہ لیا میں، تسی کیوں نہیں بال دے. اب اگر تو نے اس لیے جلایا تھا کہ میں جلاؤں تو دوسرے بھی جلائیں، تو بھائی اللہ کے آپ کا اجر کیا ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے جلایا تھا، دوسرے جلائیں یا نہ جلائیں، میں نے انرجی سیور اللہ کے لیے لگایا. جتنے لوگوں کو رستہ نظر آئے گا ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی، مجھے اجر ملے گا. کتنا بل آ رہا ہے، 100 روپے آ رہا ہے، 200 روپے آ رہا ہے. یقین کریں میرے بھائی، یہ اصول اللہ کا واسطہ قبول کر لیں، اللہ کا واسطہ قبول کر لیں. لوگوں سے توقعات سے آزاد ہو جائیں. بھائی یہ جملہ بولیں، لوگوں سے توقعات آزاد ہو جائیں. اسی وجہ سے آپ روزانہ ہرٹ ہوتے ہیں. میری ماں نے، وہ جواز سے میری ماں نے ایسا کر دیا، وہ جن ہے، وہ آسمان سے اتری ہے، وہ نہیں کر سکتی، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن تو نے ذہن میں توقعات اتنی بڑی باندھی ہوئی ہیں، وہ لازم ٹوٹنی ہیں، 100% ٹوٹنی ہیں. اور جب ٹوٹتی ہیں آپ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے، میں ٹوٹتا، بولے بھائی میں ٹوٹتا، میں بکھرتا، میں بے وفائی کرتا، میرے سے باندھتا. یعنی ماں سے تو اس لیے عزت کر رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ماں تجھے پراٹھے بنا کے دے، تو گھر آئے ماں تجھے پروٹوکول دے، نہ، اس لیے نہیں کر رہا. اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے کر رہا ہے. اگر آگے سے پروٹوکول آ جائے بونس ہے، نہ آئے اس کے لیے تو میں کر ہی نہیں رہا تھا.
مجھے کوئی توقع کسی سے نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ اللہ سے توقع ہے کہ مجھے اس سے چاہیے۔ اسی بنیاد پہ نبی پتھر کھا کے دعائیں دے رہا ہے، اسی بنیاد پہ گھر سے بے گھر ہو کے بھی دعائیں دے رہا ہے، اسی بنیاد پہ جو کچھ ہوتا ہے انبیاء کے ساتھ وہ سہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں تم سے کوئی توقع ہو۔ اور یہی رسول اللہ بار بار اللہ کیا کہتے تھے؟ یا اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں، بولے بھائی، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ یہ نہیں جانتے ہوتے تو شاید ایسا نہ کرتے، چھوڑ دیں ان کو، دعائیں کریے ان کے لیے، کیونکہ وہ ان سے توقعات سے کیا ہو جاتا ہے میرے بھائی؟ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک تو خلاصہ ہی ہوا ہے، کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ تھوڑا ہے ٹائم؟ ہاں جی، ہاں نہیں کوئی بات ہو سکتی ہے آگے کہ نہیں؟ کتنے بیٹھے ہیں؟ میں معاف کر دو گے؟ چلے ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں سارے، شاباش، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ہاتھ اوپر کریں، شاباش، ایک دفعہ ہاتھ اوپر کریں، شاباش، جزاک اللہ، زور سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایکسرسائز ہے، دن میں 2 دفعہ کر لیا کریں، میں نے کرنا شروع کیا ہے۔ ایسے اوپر ہاتھ کیا کریں جیسے بلب اتار رہے ہیں، ایسے تھوڑا زور سے اوپر کر کے بلب اتارے، ایسے ایسے کر کے بلب اتاریں، شاباش، پھر نیچے کریں، پھر اوپر کریں، ایسے بلب اتاریں، کوشش کریں۔ تو روزانہ 2 بلب اتار رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کندھے اچھے رہیں گے۔ نہیں بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ بھائی 7واں وعدہ اصل میں وہ وعدہ بڑا ہے، لیکن وہ وعدہ ہے محبت۔ کیا وعدہ میرے بھائی؟ وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر قسم کی نفرتوں کا انکار کرتے ہیں اور مکمل محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے محبت کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے، شاباش۔ دوسرے نمبر پر محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ تیسرے نمبر پر محبت کس سے ہے؟ انسانوں سے۔ یہ 3 درجات میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نفرت کا انکار ہے اور محبت کا اقرار ہے۔ جب بات ہم اللہ کی محبت کی کرتے ہیں تو یہ آیت سنیے گا، میری فیوریٹ آیت ہے قرآن کی، سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے، مزہ آئے گا آپ کو سن کے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے، آپ کہتے ہیں مجھے محبت ہو گئی ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ یاد رکھیں، مجھے یہ بہت شوق ہے یہ جاننے کا ہمیشہ، کہ کوئی بندہ کہتا ہے نا میں نمازی ہوں، تو نمازی ہونے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہو رہا ہے نا، مطلب تیری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو رہا ہے تو تیری نمازوں میں کوئی کھوٹ ہے، تیری نمازوں میں کوئی مسئلہ ہے۔ روزہ ہو رہا ہے نا، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی اگر ایک کام ہوگا تو اس کا اثر بھی ہوگا۔ تو اسلام نے ہمیں اثر بھی بتایا ہوا ہے، یہ اثر ہوگا۔ تو پہلی چیز، اللہ سے اگر آپ کو محبت ہو گئی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے ہیں، تو یہ آیت آپ پہ فٹ آنے لگے گی۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے نرالا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے یہ بندہ، یہ سب سے پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اس کو اللہ سے کیا ہو گئی ہے؟ محبت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے جتنے نام ہیں نا میرے بھائی، کبھی کبھی وہ نام آپ پڑھیں، ہر نام کا بندے کی ذات پہ اثر ہوتا ہے۔ مثال، اللہ کیا ہے؟ سب سے بڑا نام اللہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اللہ کا سب سے بڑا؟ یہ ڈردے پتہ نہیں کیوں نہیں، کیا نام ہے بھائی سب سے بڑا؟ الرحمن۔ کیا نام ہے؟ الرحمن۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ رحم کرنے والا۔ اب اگر یہ اللہ کو الرحمن مانتا ہے نا، اس رحمان کا رنگ چڑھ جائے گا اس پہ اور یہ رحم کرنے والا ہو جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے اب حدیث کیا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو بندوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ گزارش سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا ایک نام ہے الستیر، بڑا پیارا نام ہے۔ کیا نام ہے بولیں بھائی؟ ویسے کبھی سنا ہے یہ نام؟ سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ الستیر کیا نام ہے؟ بہت زیادہ چھپانے والا۔ اللہ آپ کی ایک ایک کرتوت جانتا ہے، جانتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ایکسپوز کرتا، لوگوں کے سامنے کھولتا نہیں، یہ اللہ ہے۔ اب آپ نے ابھی مغرب کے ہاں جو اللہ کا سجدہ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ الستیر۔ تو یہ رنگ چڑھتا ہے اس پہ، یہ اپنے مسلمان بہنوں کے پردے کجنے لگ جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ان کا گناہ پتہ بھی چل جائے، اس کو اکیلے میں بتائے گا، پبلک کے سامنے ایکسپوز کرے گا، تو ساڈے ٹھڈ چوں گل تو نکلے نہ، سانو سکون آندا نہیں۔ ہم تو فیس بک پہ پوسٹ لگاتے ہیں باقاعدہ پوری دنیا کو بتانے کے لیے۔ اس لیے آج کے دور میں جتنی عزت غیر محفوظ ہے،
آج سے پہلے کبھی نہیں تھی. مطلب تھوڑا سا کچھ ہو جائے فوراً لوگ ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں. اب اس ویڈیو کے اندر ایک بندہ, اب میری ویڈیو بن جائے نا اور میں کو غصہ کر رہا تھا, اب اس ویڈیو میں نہیں پتا پہلے کیا ہوا ہے اور بعد میں کیا ہوا, یہ کون سی جگہ ہے, کیا ہے. ہر بندہ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے اپنا اپنا اوپینین دے گا اور کیا ہو جائے گا, اب میں مر جاؤں جو مرضی کر لوں, میری کسی نے سننی, میں کس کس کا بوا کھڑکاؤں گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام ہے, جو اللہ کا نام ہے. ایک کلاس میں, یار بولو نا بیٹا, ہیلو استاد نا, تو ایک کلاس میں سنیے گا ذرا, یعنی کہ مومن کیسے سوچتا ہے. تو استاد نے پوچھا بیٹا سب سے فیوریٹ آپ کا اللہ کا نام کون سا ہے, اپنا اپنا بتائیں. تو کسی نے, ساروں نے ظاہر بات محبت والے بتانے, الودود محبت سے بھرا ہوا, الرحمن الرحیم. ایک نے کہا الممیت موت دینے والا, یہ میرا فیوریٹ نام ہے. بڑے حیران ہوئے شیخ, کہتے بیٹا الحمدللہ اللہ کا ہر نام اچھا ہے, لیکن اس نام کا فیوریٹ ہونا اس کی کیا وجہ ہے. اس نے کہا جب سے اس نام کو میں نے سمجھا ہے موت کے خوف سے آزاد ہو گیا, کیونکہ موت دینے والا صرف کون ہے. مجھے ہر چیز سے ڈر لگتا تھا, دروازہ کھولنے سے رات کی تنہائیوں میں ڈر لگتا تھا, لیکن اب میرا اس نام پہ ایسا ایمان ہوا ہے, اس نے رنگ چڑھا دیا مجھ پہ کہ جب تک اللہ نہ چاہے پوری کائنات مل کے آ جائے آپ کو مار سکتی. ابراہیم کے لیے اس وقت بھائی پوری کائنات مل کے آ گئی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ختم کر دینا ہے. اللہ نے آگ کے اندر زندہ رکھا اس کو, آگ کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, میرے زندگی کے بہترین ایام آگ کے اندر ہے, باہر نہیں ہے بہترین تھے, آگ کے اندر بہترین تھے. تو یہ پہلی نشانی ہوتی ہے اللہ کا رنگ چڑھنے کا. مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ ہے ویسا ہی بندہ کیا کہتا ہے کہ میرا اللہ جس کو میں مانتا ہوں, جس کی عبادت, وہ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی ایسا ہی عمل اپنے بندوں کے ساتھ کرنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں رحم ہے نا, وہ اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ بھی رحم کرنے والا معاملہ کرتا ہے. کیسے کرے گا, ٹیوننگ کروا کے رکھے گا اس کو خراب. یار یہ موٹر سائیکل کی وجہ سے ایک سبب ہے رزق کا, ایک سبب ہے جمعہ پڑھنے کا, نمازیں پڑھنے کا, میری بیوی بچوں کو ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ لے کے جانے کا. میں نے اس پہ بھی رحم کرنا ہے. سبحان اللہ, اس لیول کا اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے. دوسری چیز, جب اللہ سے محبت ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے یہ مشرک رہے, کنفرم بات ہے, یہ بندہ پکا موحد ہو جاتا ہے, توحید والا ہو جاتا ہے, اور شرک سے کیا کرتا ہے, انکار کر دیتا ہے, شرک سے آزاد ہو جاتا ہے. میرے بھائی دیکھیں, میں اگر یہ ایمان رکھنے لگے, بڑی سننے کی بات ہے, کتنی لاجک والی بات ہے. یہ ایمان رکھوں نا کہ جب تک میرے پاس یہ والا گلاس, چمتکاری گلاس, برکتوں والا گلاس, کرامتوں والا گلاس, مرشد کا گلاس, جو میں اس کے اوپر فلمیں چلا لوں ساری, جب تک یہ میرے پاس ہے میرا کوئی بگاڑ سکتا. بولے بھائی ایمان بنا لینا آپ نے, بولو بھائی ایمان بنا لیا نا. حالانکہ لاجیکل کیا ہے, جس نے بنایا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا یہ گلاس زیادہ طاقتور ہے, بولو بھائی. لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے پاس, جب آپ باہر جاتے ہیں, وہ میرا گلاس کتنے ایسے کر کے باہر جاتا ہے, کیونکہ جب تک یہ میرے پاس ہے لک ہے, قسمت اچھی رہے گی, نوکری ملے گی, حالات اچھے ہوں گے, ایسا آپ نے ایمان بنایا ہوا. اوکے گڈ. کسی دن کسی بندے نے آپ کا گلاس کیا کر دیا, غائب کر دیا. اس بندے کے خوف کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. ایک ایک لمحے میں مرے گا, یہ اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. کیوں, اس کو لگے گا گلاس تھا تو میری کوئی اوقات تھی, اب گلاس نہیں رہا میری کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سب سے آزاد ہو جا, کیونکہ تو ہے, تو میرا بندہ ہے, یہی تیری سب سے بڑی اوقات ہے. یہ زیادہ طاقتور ہے یا جس کے پاس ایک گلاس ہے, یا کوئی مشک کا پتھر ہے, یا کوئی فلاں پتھر ہے, وہ زیادہ طاقتور ہے. بولے بھائی, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ ہر خوف سے آزاد ہو کے پھر رہا ہے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ زیادہ طاقتور ہے, یا جس کے پاس ایک گلاس ہے, یا کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, یا کوئی چادر لی ہوئی ہے, وہ زیادہ طاقتور ہے. بولے بھائی, کیونکہ آپ نے اس کی وہ چیز چھیننی ہے, وہ غائب, ہر شے ختم, ہر شے بیڑا غرق. اتنا کمزور آئیڈیا ہے یہ شرک کا. اور شرک کیا ہوتا ہے, آپ نے میرے پاس آ کے نوکری کی, میرے پاس آ کے کام کیا, میں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا, کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی کچھ نہیں کیا. دن کے آخر میں میں نے آپ کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ کو پیسے دیے, اور آپ ساتھ والی دکان کو جا کہتے ہیں بھائی آپ کا شکریہ. یہ لاجک بنتی ہے میرے بھائی, یہ کوئی اصول بنتا ہے. سارا کچھ کون کر رہا ہے, میں کر رہا ہوں. آپ کو پیسہ کون دے رہا ہے, میں دے رہا ہوں. لیکن جب شکر کرنے کی باری آئے, جب جھکنے کی باری آئے, آپ ساتھ والی دکان کو جا کیا کہتے ہیں, بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بہت کچھ دیا, آپ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا. آپ ایمان سے بتائیں اگلے لمحے آپ بندہ برداشت نہیں کریں گے.
یہی اللہ رب العزت ہے. اللہ کے ہاں کوئی مثال اللہ کے لائق نہیں ہے، لیکن بس سمجھانے کے لیے اللہ یہی بات کہتا ہے جب سب کچھ دینے والا، سب کچھ عطا کرنے والا میں ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ بندے تو صرف عبادت. تو یہ آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اور تیسرا، اگر آپ کی یہ آخری بات ہے کیونکہ پھر نبی کی محبت کی نشانیاں اور بندے سے یہ ہم آخر میں بعد میں بات کریں گے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے میرے بھائی، یہ میں بڑی آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں، میری زندگی بدلنے کی، اس میں ذرہ بھر بھی اگر کوئی چینج آئی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ اصول ہے. جب اللہ سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے تو اللہ سے باتیں کرنے میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. مطلب اس کی دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتے ہیں میرے بھائی؟ سارے بولیں، بولے بھائی. اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی اس کی دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں. جتنی لمبی آپ کی دعا ہے، چیک کر لو آپ، اتنا مضبوط آپ کا اللہ سے رشتہ ہے. اور جتنی کمزور آپ کی دعا ہے، 2-4 منٹ سے زیادہ آپ سے دعا ہوتی، اتنے کمزور آپ کا اللہ سے رشتہ ہے. آپ کے دل میں پھٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ کا دل جل رہا ہے، بھرا پڑا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بندوں کے سامنے تماشا بننے کی بجائے یہ سارا دل میری سامنے انڈیل دے. مجھے اپنی کہانیاں سنا نا یار، مجھے اپنی پوتھیاں سنا، مجھے اپنی باتیں سنا. ابھی پچھلے ماہ ہم نے ایک جگہ پہ یہ بیان کیا کہ آپ کم از کم ٹارگٹ بنائے اس ہفتے میں 20 منٹ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے، کم از کم 20 منٹ. تو اچھا خاصا معتبر آدمی میرے پاس آیا، کہنا ویسا میں راتی ٹرائی کیتی ہے لیکن 2-3 منٹ تو زیادہ سمجھ ہی نہیں ہوتی رب نال کی کریے. میں کہا جب تسی مسئلے بیان کر رہے تھے مکدے نہیں، پاکستان کے مسئلے بیان کرو تھے مکدے نہیں. اور جب اللہ کے سامنے ان مسئلوں کو لے کے جب آپ کو بیان نہیں کرنا آتا کیونکہ آشنائی نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں، آپ کبھی کبھی باہر جائیں اور آپ کو آپ کے بچپن کا لنگوٹیا مل جائے 25 سال کے بعد، 30 سال کے بعد، بندہ نا کبھی کبھی یہ بھول جاتا ہے میں آیا کس کام کے لیے تھا. ایسے باتوں میں لگے گا، ایسے باتوں میں لگے گا، بھول جاتا ہے میں کس کام کے لیے آیا تھا. کیوں؟ تعلق ہوتا ہے میرے بھائی. جہاں پہ تعلق ہوتا ہے وہاں پہ باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اور آپ ہفتے میں آپ کا دل بھر جاتا ہے، غصہ آتا ہے کسٹمرز پہ، لوگوں پہ، باس پہ، معاشرے پہ، ملک پہ، مہنگائی پہ. سب سے بہترین طریقہ دعا، نکال لو سارا، خالی ہو جاؤ، خالی ہو کے ایک ہفتہ پھر کرے، پھر دعا کرو. جس کی دعا لمبی ہے اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو چکا. ہم نے الحمدللہ بھی نوجوانوں کے ساتھ اعتکاف کیا تھا، کچھ 20 کے قریب نوجوانوں کو لے کے ہم بیٹھے کہ ہو سکتا ہے ان میں کوئی خیر پیدا ہو سکے ہماری وجہ سے. تو ہم نے ان کو 2 باتیں کی تھیں. ایک، میں نے کہا پورے اعتکاف میں اگر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی بس الحمدللہ میرا بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ کہتے تھے تم بیٹھو گے تو ہم بیٹھیں گے، ورنہ ہم نے نہیں بیٹھنا. تو مجھے بیٹھنا پڑا ان کے ساتھ. میں نے کہا ایک چیز آپ نے اپنی دعائیں لمبی کرنی ہے بس. اگر آپ کی دعا کم از کم 30 سے 40 منٹ تک لے کے جانی ہے آپ نے دعا ان 10 دنوں میں. اور دوسرا، کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ، کوئی مرشد پکڑ لو. کیا پکڑ لو بھائی؟ کیا پکڑ لو؟ کسی کا پلو پکڑ لو کہ جب کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی سوال ذہن میں آئے، کوئی شیئرنگ کرنے کا من کرے تو ایک بندہ پکڑ لو جس کے ساتھ تم شیئرنگ کر سکو، جو تمہیں جج نہ کرے، جو تمہیں فتویٰ نہ لگائے، جو تمہارے بارے میں برا نہ سوچے، جس کو جا کے تم یہ بتاؤ میں موبائل میں ننگی فلمیں دیکھتا ہوں، میں اب کیا کروں جواد بھائی، میں اب کیا کر سکتا ہوں اس کا. وہ یہ نہ سوچے یہ تو بڑا گندا آدمی ہے، آج کے بعد میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں ہے تجھے. نہیں، اس کو جج نہ کرے بلکہ اس کو اپنے اور قریب کرنے لگے کہ یار یہ تو زیادہ دور جا رہا ہے، میں نے اس کو باذن اللہ جتنا ہو سکے کم از کم ساتھ رکھنا ہے، جنگ جاری رکھنی ہے کہ شیطان اس کو لے کے جا سکتا نہیں، میں اپنے بھائی کو بچاؤں گا. آپ یقین کریں کچھ بچے تو ایسے تھے پہلے 2 دن تو ان سے ہوا نہیں. میں نے کہا جب دعا نہ کی جائے، یہ بھی دعا ہے کہ یا اللہ دعا نہیں کرنی آتی، ہمیں دعا کرنا سکھا دے. بس 15 منٹ یہی بولتے رہو کہ اللہ دعا کرنا مجھے نہیں آتی. آپ دیکھو گے پھر آپ کے جملے بدلنے لگیں گے، آپ کی باتیں بدلنے لگیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ کو یقین جانے محسوس ہوگا کسی نے آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ دیا. اللہ کی قسم، یہ چسکا پڑ گیا نا آپ کو اللہ سے باتیں کرنے کا، آپ دنیا سے کٹ کے اللہ سے باتیں کرو گے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے تنہا ہونا ہے، کسی کمرے میں بند ہونا، تھوڑی تھوڑی روشنی آئے، اندھیرا رہے، تھوڑی تھوڑی روشنی آئے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی، لمبی لمبی دعائیں کرنی. اور الحمدللہ آخری دفعہ میرا سب سے زیادہ ٹائم 35 منٹ تک گیا تھا، لیکن بچوں کا ماشاءاللہ 45 منٹ انہوں نے سجدے کے اندر پڑھ کے دعائیں کی ہیں. اور صرف اس وجہ سے وہ بدلے، یقین جانے ان کی وجہ سے جو ان میں چینج آ گئی ہے نا. اب وہ اکثر کہتے ہیں ہمیں کوئی چاہیے، ہمیں جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے ہم اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں، ہمیں دعا کیا ہے؟ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اسے روک دے روک دے روک دے، آمین، یہ دعا ہے. بھائی اللہ کو پوری کہانی سنایا کرو کہ اللہ جی آپ کو پتہ ہے نا آج میرے ساتھ کیا ہوا، کیا نہیں کیا میں نے اس عورت کے لیے،
عورت اللہ کیا نہیں کیا میں نے اس مرد کے لیے، اس کے 5 بچے پالے میں نے، اور یہ یار سارے خاندان کے سامنے یا اللہ مجھے ذلیل کر گیا، عزت دینے والا یا اللہ تیری ذات ہے، مجھے عزت عطا کر۔ اب یہ جب آپ پوری کہانی اللہ کو سنائیں گے نا، خود بخود رونا آئے گا، خود بخود نکلے گا سب کچھ۔ اور دوسری بات یہ سنیے گا، ایک کیمیکل ہوتا ہے میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں پرولیکٹن۔ بولے بھائی یہ مشکل تھوڑا سا کیا ہے کیمیکل ہے؟ یہ آپ کے اندر رہے نا، یہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ یہ جو آنسو نہیں ہوتے، آنسو اگر آپ دیکھیں وہ نمکین ہوتے ہیں، کبھی آنسو اگر آپ چکھیں تو وہ نمکین ہوتے ہیں، وہ کیمیکل باہر آ جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ وہ باہر آ جائے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ رو لیں، رونے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ رسول اللہ نے کہا دعا کرو رونا نہیں آ رہا، رونے جیسی شکل بناؤ، منہ بناؤ اس کا۔ اور آج سائنس کہتی ہے کہ کم از کم ہفتے میں یا 2 ہفتے میں بندے کو ایک دفعہ مست رونا چاہیے تاکہ دل کیا ہو جائے اس کا۔ سبحان اللہ، اسلام نے اصول بتایا ہمیں بہترین انداز رونے کا، وہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ 3 نشانیاں میرے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ سے محبت ہو جائے تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس کی ایک نشانی اللہ کے نام جو ہیں وہ اس ناموں کے عمل اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری نشانی وہ شرک سے آزاد ہو جاتا ہے، عبادت ہے، دعا ہے، کچھ بھی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ اور تیسرا اس کی دعائیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلی 2 چیزیں اگر مضبوط ہوئی ہیں نا، یہ ممکن نہیں ہے اس کی دعائیں لمبی نہ ہوں۔ تو کتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے اس پچھلے ہفتے کے اندر آدھے گھنٹے دعا کی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ 30 منٹ دعا کیا، 20 15 ماشاءاللہ، 1 بھائی 2 بھائی 10 تک تو گئے ہیں، 5 تک تو جائیں گے ماشاءاللہ، 4 3 اب دیکھ زیادہ ہوتے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ بس یہی میرے بھائی آپ نے یہ پیمانہ اگر بنا لینا کہ میں نے اللہ کو زیادہ محبت کرنی ہے، دعا کرنا، بس دعا کر لو۔ اور اگر جو بھی مشکل آ رہی ہے دعا کرنے میں، یہ بھی دعا کر لو، سمپل۔ آپ دیکھیں گے، یقین کریں، آپ کے اندر کا جج زندہ ہو جائے گا، آپ کے اندر کا مفتی زندہ ہو جائے گا، آپ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں رہے گی، آپ کے اندر یہ ایک ایمان بیٹھنے لگے گا، میں نے ایک دفعہ اللہ سے بات کرنی ہے اور میرا معاملہ حل ہو جانا ہے باذن اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان وعدوں کے مطابق اپنی زندگی تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس لا الہ الا اللہ کے اندر کیے گئے وعدے ان کو عملی شکل کے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھے 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔